ٹیچر کے لیے ٹیچنگ کرنا اس کے پیشن کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا پیشن نہیں ہے، وہ اس کو شوق کے طور پہ، اس کو فرسٹ پرائیورٹی، فرسٹ چوائس کے طور پہ نہیں لے گا، تو ظاہر ہے وہ اس میں اتنا دل نہیں لگے گا، اس میں اس کی اتنی چاہت نہیں ہوگی، اور وہ اس کو ایک جاب کے طور پہ تو کر رہا ہوگا، لیکن اس کو ایک اپنے شوق اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اتنی لگن اس میں نہیں ہوگی۔ ٹیچنگ جو ہے وہ سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹ بھی ہے۔ سائنس میں تو آپ پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ مؤثر ٹیچر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے کچھ سکلز چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہے، آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے جو ڈیفرنٹ ٹولز ہیں اس کو کیسے مؤثر استعمال کر سکتے ہیں۔ رسپیکٹ دینا، عموماً ہم ڈیمانڈ تو کرتے ہیں رسپیکٹ کی، لیکن رسپیکٹ بگیٹس رسپیکٹ۔ تو جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو رسپیکٹ دیں گے، اس کو اپلفٹ کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، تو وہ جواب میں آپ کو رسپیکٹ دے گا۔ ٹیچر کا ہر وقت رول فیسیلیٹیٹر کا ہونا چاہیے، نہ کہ پولیس مین کا ہونا چاہیے۔ فیسیلیٹیٹ کرے، اپلفٹ کرے، کانفیڈنس بلڈ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج ہم بات کریں گے ایک سوال پہ جو اکثر کیا جاتا ہے کہ افیکٹو ٹیچر کس طرح بن سکتا ہے، یا افیکٹو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس جو ہیں میرے ذہن میں، میری اپنی جو میرے تجربات ہیں ان کی بنیاد پہ میں جو سمجھا ہوں کہ ٹیچر افیکٹو کیسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے کن کن چیزوں کا، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ اگر ان کو ذہن میں لایا جائے تو یہ ایک مؤثر ٹیچر بن سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک ٹیچر کے لیے ٹیچنگ کرنا اس کے پیشن کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا پیشن نہیں ہے، وہ اس کو شوق کے طور پہ، اس کو فرسٹ پرائیورٹی، فرسٹ چوائس کے طور پہ نہیں لے گا، تو ظاہر ہے وہ اس میں اتنا دل نہیں لگے گا، اس میں اس کی اتنی چاہت نہیں ہوگی، اور وہ اس کو ایک جاب کے طور پہ تو کر رہا ہوگا، لیکن اس کو ایک اپنے شوق اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اتنی لگن اس میں نہیں ہوگی۔ جو پیشن ہے، جو چوائس ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے پیچھے موٹیویشن بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے سکتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ انما بعثت معلما، تو اس نسبت کو بھی اگر ساتھ رکھ لے تو اس میں جو ہے وہ موٹیویشن اس میں آئے گی، اور پھر وہ افیکٹونیس بھی آئے گی۔ دوسری چیز جو ہے، ظاہر ہے وہ اس شعبے میں آیا ہے تو کسی ایریا میں اس کی ایکسپرٹیز ہوگی، کوئی سبجیکٹ اس کا ہوگا، تو اس سبجیکٹ کا جو ریلیٹڈ نالج ہے، ہسٹوریکلی بھی اس کے جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی فلسفی ہے، اور اس کا جو کرنٹ لیول ہے، لیٹسٹ لیول ہے، اس کا جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کو موجودہ دور کے حالات سے جو ریلیونٹ کرنا، یہ ایک بہت لازمی چیز ہے افیکٹو ہونے کے لیے، کہ وہ ارد گرد کے ماحول میں، ارد گرد کی پریکٹیکل جو لائف ہے اس کے ساتھ اس کو ریلیونٹ کر سکے۔ پھر ٹیچنگ جو ہے وہ سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹ بھی ہے۔ سائنس میں تو آپ پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ مؤثر ٹیچر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے کچھ سکلز چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہے، آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے جو ڈیفرنٹ ٹولز ہیں اس کو کیسے مؤثر استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کی پریزنٹیشن سکلز ہیں، جو آپ کی ڈیلیوری ہے، جو آپ کا فیڈ بیک لینے کا میکنزم ہے، تو یہ جو سکلز ہیں ان کا، لیٹسٹ سکلز کا ہونا جو ہے وہ اس کو افیکٹو بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ پھر ایک بہت عام طور پہ ٹیچر مس کر جاتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایک اسٹینڈرڈ پہ لے کے چیک کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔
وہ ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا جغرافیکل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کے کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایون ریلیجن ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہ جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ بیک گراؤنڈ ان کو ایک دوسرے سے مختلف کر رہا ہوتا ہے. ڈفرینٹ سائیکولوجیکل سچویشنز میں ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو ہر ایک کو ایک لیول پہ یا ایک ہی یارڈ سٹک سے ان کو میئر کرنا وہ بہتر نہیں ہوتا، بلکہ اسٹوڈنٹس کے لیول پہ جا کے ایک ٹیچر، افیکٹو ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ کو پرسنل لیول پہ سمجھ رہا ہو. تو جب وہ اس کی بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھ رہا ہو، اس کا انٹروڈکشن اس کے ساتھ اس لیول پہ ہو، تو پھر وہ ویریشن اس کی آئے گی ٹریٹمنٹ میں. تو یہ جو جب پرسنل لیول پہ ٹیچر جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو وہ اس کی جو ریپو ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اور اس کو جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ دینا، عموماً ہم ڈیمانڈ تو کرتے ہیں رسپیکٹ کی، لیکن رسپیکٹ بگیٹس رسپیکٹ. تو جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو رسپیکٹ دیں گے، اس کو اپلفٹ کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، تو وہ جواب میں آپ کو رسپیکٹ دے گا. تو یہ بڑا لازمی عنصر ہے افیکٹو ٹیچنگ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیچر کا ہر وقت رول فیسیلیٹیٹر کا ہونا چاہیے، نہ کہ پولیس مین کا ہونا چاہیے. فیسیلیٹیٹ کرے، اپلفٹ کرے، کانفیڈنس بلڈ کرے، ان کو جو ہے وہ ہر ایک کے جو معیار ہے اس سے اوپر لے کے، اس سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرے، پرابلم سالو کرے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کو اپنا مینٹور سمجھنے لگیں، اپنا کوچ سمجھنے لگیں، اپنی جو مسائل ہے وہ اس کا حل ٹیچر کے پاس لانے میں وہ ان کو آسانی محسوس ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے جو ہے وہ ٹیچنگ افیکٹو ہو سکتی ہے. ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہیں مختلف، لیٹسٹ بیسٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم سیرت میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کا صحابہ کے ساتھ جو رویہ ہے، وہ کس طرح ان کو سکھاتے تھے، کس طرح ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے، کس طرح میوچل رسپیکٹ کو بڑھاتے تھے، تو وہ ایک بڑا سورس ہے ہمارے لیے. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ اپنی ٹیچنگ لائف میں اگر لے کے آ جائیں تو آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ افیکٹو ہوگی، مؤثر ہوگی. آپ کا میوچل جو رسپیکٹ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بڑھے گی، اور صرف کلاس لیول تک ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ اگر عمل کیا جائے تو ٹیچنگ جو ہے وہ ایک افیکٹو طریقے سے کی جا سکتی ہے.